الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے اور پریشانیوں سے ہمیشہ دور رکھے، اور اگر کسی بھائی پر، ہمارے ناظرین میں سے کسی پر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد از جلد خیر و عافیت کے ساتھ اس پریشانی سے باہر نکال دے۔ یہی معاملہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں کبھی نہ کبھی گرفتار ہو ہی جاتا ہے۔ یہ زندگی کا سمجھ لیجئے ایک اصول ہے کہ زندگی گزارتے گزارتے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ہر کسی کی پریشانی کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے۔ کسی کا معاملہ کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، شر پھیلا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دشمنی نکال رہا ہوتا ہے۔ الغرض ہر کسی کی پریشانی کی جو نوعیت ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو تقریباً تمام امور میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر صورت اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ دے گا، اور آپ کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے ہر قسم کی پریشانی سے نکال دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے آئندہ وہ پریشانی آپ پر نہیں آئے گی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ خود ہی وہ پریشانی اپنے سر پہ مول لیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ بچتے رہیں پریشانی سے، انشاءاللہ آئندہ آپ پر وہ پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے کہ آپ نماز عشاء ادا کر کے مسجد میں گھر چلے جائیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں تو وہ نماز عشاء پڑھ کے اپنی کچھ نہ کچھ تسبیحات وغیرہ میں مشغول ہو جائیں، یعنی نشست جو ہے اس کو تبدیل کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ الگ سے کیا کریں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے باندھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں آپ نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ آپ نے سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد یا مذلو 71 بار پڑھنا ہے، اور ہر سجدے میں آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 1 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، پھر سے جب آپ رکوع کریں، پھر قومہ کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے 71 بار یا مذلو پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوسرا سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر کے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور یا مذلو 71 بار پڑھ کے اللہ عز و جل سے عرض کرنی ہے۔ کوشش کریں اگر آنسو نکلیں، روئیں، بارگاہ الہی میں التجا کریں۔ انشاءاللہ جس قدر اخلاص، توجہ اور انکساری کے ساتھ آپ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے قدرت الہی کا نظارہ اور اتنا بڑا کرشمہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر آسانی سے آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو پریشانیوں سے باہر نکالیں، خیر و عافیت سے رکھے، شاد و آباد رکھے۔ یہ آپ نے کم از کم 7 دنوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 7 ایام تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو پریشانی سے نکال دے تو میرے لیے اور ہمارے مطلب کے لیے خصوصی دعا ضرور فرمائیے گا۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، روحانیات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے استخارہ کروانا ہو، اپنی تشخیص کروانی ہو، اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیریں پوچھنی ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔